نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتے تم پر میری آیتیں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور ڈراتے تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے، قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اپنی جانوں پر، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیں گے وہ اپنی جانوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے، ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، یہ اس لیے کہ نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور بستیوں والے غافلوں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس میں سے جو انہوں نے عمل کیا، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں رب تیرا غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا 16واں رکوع آیت نمبر 130، 131 اور 132 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا فرمائیں گے، اس کے بعد جنات سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا، اور انسان بھی کہیں گے کہ یا اللہ ہمارا آپس میں تعلق ہو گیا تھا، ایک دوسرے سے نفع اٹھاتے رہے یہاں تک کہ موت نے آ گھیرا، تو رب العالمین فرمائیں گے کہ اب آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اور ظالم ظالموں کے ساتھ اکٹھے دوزخ میں رہیں گے۔ آج کے سبق میں ایک دوسرا سوال ہے، یہ جنوں اور انسانوں سے ہوگا، یعنی انہی لوگوں سے ہوگا جنہوں نے شیاطین کی اتباع کی،
چاہے وہ جنوں میں سے تھے چاہے وہ انسانوں میں سے تھے، اور جہنم کا ایندھن بنے، اور جب وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے اور اللہ کے عذاب کی بھیڑ چڑھے ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ ان سے یہ پوچھیں گے کہ کیا دنیا میں تمہارے پاس میری آیتیں بیان کرنے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا دنیا میں تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے؟ اگر دنیا میں تمہیں کوئی سمجھاتا تو مانتے تو آج دوزخ میں نہ ہوتے نا۔ تو وہ کہیں گے کہ بدبختی غالب آئی ہم پر، آیات پڑھنے والے اور سنانے والے تو آئے تھے لیکن ہم نے انکار کیا اور کفر کیا۔ تو آج دنیا کی زندگی کی غفلت اور دنیا کی زندگی کا دھوکہ وہ ہمیں نظر آ گیا ہے، لیکن آج سمجھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ آخری اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن تو انسان بڑا دھیان کرے گا، بڑی نصیحت حاصل کرے گا، لیکن اس دن کی نصیحت حاصل کرنے کا فائدہ کیا؟ اس دن تو افسوس کر کے کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کوئی سامان آگے بھیجا ہوتا، اصل زندگی تو یہ زندگی تھی۔ لیکن رب العالمین فرماتے ہیں اس دن کا سوچنا، اس دن کا نصیحت حاصل کرنا یہ کسی کام نہیں آئے گا۔ آج اللہ کی آیات کو سنیے، اللہ کی آیات کو سمجھیے اور ان کے مطابق عقیدہ اور عمل رکھیے تاکہ جہنم کے عذاب سے تم بچ جاؤ۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کی جماعتوں، یعنی یہ ان لوگوں سے ہوگا، ان جنات اور انسانوں سے جو جہنم کا ایندھن بن چکے ہوں گے، جیسا کہ کل کے سبق میں پچھلی آیات میں ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے ایک دوسرے کو گمراہ کیا تو آپ اکٹھے ہی رہو۔ پھر اللہ ان سے یہ پوچھیں گے اے جنوں اور انسانوں، الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے؟ اس آیت مبارکہ سے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ شاید جنوں میں سے بھی کوئی رسول آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا رسول نہیں آئے تم میں سے؟ لیکن جمہور مفسرین کی یہی رائے ہے کہ نہیں، جنوں میں رسول کوئی نہیں آئے، رسول انسانوں میں سے ہی آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تابع رکھا ہے جنوں کو، تو گویا کہ ان میں سے بھی آئے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں قرآن پاک میں جن میں انسانوں میں سے رسولوں کا ہونا مذکور ہے۔ مثلا ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے ایسے ہی مرد رسول بنا کر بھیجے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے تھے ایسے ہی آپ سے پہلے بھی انسانوں میں سے رسول آتے رہے۔ اور ایک جگہ تو بڑا واضح فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے، فرشتوں میں سے چنتا ہے نبیوں تک پیغام پہنچانے کے لیے اور انسانوں میں سے چنتا ہے باقی لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو یہاں بھی جنوں کا ذکر نہیں ہے، تو جن انسانوں کے تابع، اور جیسے خود قرآن پاک میں ہے کہ جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہاں انہوں نے قرآن سنا اور ایمان لائے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اے میرے محبوب صلی اللہ جب جنات کی جماعت آپ کی جانب آئی اور انہوں نے آپ سے قرآن سنا اور ایمان لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی رسول۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گیا ہے جنوں اور انسانوں الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، تمہارے پاس میرے رسول نہ آئے جو میری آیتیں تم پر بیان کرتے، یقصون بیان کرتے، تفصیل کرتے، تشریح کرتے، وضاحت کرتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈراتے تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ اگر تم میری آیات سنتے تو لا محالہ آیات الہیہ میں تو قیامت کا ذکر ہے، اور یہ جو دن ہے آج تمہیں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑ رہی ہے،
اگر تم میری آیات کو سنتے اور ان پر یقین رکھتے تو آج اس ذلت سے بچ جاتے۔ تمہیں کیا قیامت سے کسی نے نہیں ڈرایا؟ قرآن تو اللہ کی آیات تو بار بار قیامت کا تذکرہ کرتی ہیں۔ مثلا ایک مقام پہ اللہ یوں تذکرہ کرتے ہیں قیامت کا، انسان تجھے کیا ہو گیا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ انسان کہتا ہے جب ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی پھر ان کو کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے میرے پیارے ان کو کہہ دے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر تخلیق کے ساتھ علم رکھنے والا ہے، اس سے کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اس کا جواب دیا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ریزہ ریزہ چھوڑو، تم بڑے سخت قسم کے پتھر بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ، تم کوئی اور دھات یا چٹان بن جاؤ، جو مرضی بن جاؤ، اللہ پھر اسی حالت میں لوٹانے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن تو بار بار بیان کرتا ہے قیامت کو۔ فرمایا کیا تمہیں دنیا میں میری آیتیں کسی نے نہیں سنائی تھیں جن میں یہ ذکر ہوتا کہ تم نے مرنا بھی ہے، جس میں یہ تمہیں بتایا جاتا تم نے پھر قبروں سے اٹھنا بھی ہے، پھر تم نے بارگاہ الہی میں پیش بھی ہونا ہے، اکیلا پیش ہونا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، جہنم نیچے بھڑک رہی ہے، اوپر پل سے تم نے گزرنا ہے اور ہر ایک نے گزرنا ہے، کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے۔ کیا تمہیں دنیا میں یہ باتیں کسی نے نہیں بتائی تھیں؟ کوئی تمہیں ڈرانے والا نہیں تھا جس نے تمہیں میری آیتیں سنائی ہوں؟ قالوا، ان کا جواب ہوگا قیامت کے دن شہدنا علی انفسنا، ہم گواہی خود دیتے ہیں اپنی جانوں کے خلاف۔ علا جو ہوتا ہے نا یہ خلاف کے لیے آتے ہیں، لِأَنفُسِنَا ہوتا لام ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ اپنے حق میں، اور علا یہ خلاف۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے، ایک حدیث میں بہت واضح طور پہ یہ الفاظ آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ پہلے لام ہے پھر علا ہے۔ فرمایا قرآن حجت لک، تیرے حق میں دلیل ہوگا، لکا، او علیک، یا تیرے خلاف ہوگا۔ علا ہوتا ہے خلاف کے لیے اور لام ہوتا ہے حق میں نفع کے لیے۔ تو فرمایا کہ وہ کہیں گے شہیدنا علی انفسنا، ہم خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، یا اللہ یہ بات تو ہو گئی ہم سے، غلطی ہو گئی، ہم مانتے ہیں، یعنی اپنی جانوں کے خود خلاف دیتے ہیں۔ اور کیسے نہ دیں جب ان کے خود وجود کے اعضاء بول رہے ہوں گے ان کے خلاف۔ دوسری جگہ نہیں آتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہ بند ہوگا، ہاتھ بول کر بتائیں گے، پاؤں بول کر بتائیں گے، اعضاء بول کر بتائیں گے کہ دنیا میں ہم نے کیا کیا ہے۔ میرے بھائی اور میرے بزرگ، یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے، اعضاء بول کر بتائیں گے۔ وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، پھر انسان اپنے اعضاء سے کہے گا تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے آج ہمیں رب نے بلا دیا ہے۔ تو قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ جن اور وہ انسان وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف خود ہی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آج یہ ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے ان کو، حالانکہ وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا تھا، دنیا کی لذت، دنیا کی عیش، چند دنوں کی لذت، چند دنوں کی آرام کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی بازی ہار گئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا جہنم کے اندر ٹھکانہ بنا لیا چند دنوں کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے۔ بڑی مشہور مثال ہے نا، ایک آدمی اس کے پیچھے ایک درندہ لگا اور وہ بھاگ کر ایک درخت پہ جا چڑھا، اور درخت کے دوسری جانب گڑھا تھا جس کے اندر سانپ اور بچھو تھے، لیکن وہ درندے سے نا مطمئن ہوا کہ چلو شکر ہے درخت پہ چڑھ گیا ہوں، لیکن اچانک کیا دیکھتا ہے کہ دو چوہے ہیں موٹے موٹے، ایک کالا اور ایک سفید، بڑی تیزی کے ساتھ اس درخت کو کاٹ رہے ہیں، جڑوں کو ایسے کٹ 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 کٹ
کاٹتے جا رہے ہیں۔ اب اسے خطرہ ہوا کہ درندہ بھی پیچھے کھڑا ہے اور اس جانب تو گڑھا ہے جس کے اندر سانپ اور بچھو ہیں، یہاں گروں گا تو یہ سانپ بچھو نہیں چھوڑیں گے، ادھر گروں گا تو یہ درندہ نہیں چھوڑے گا، یعنی اور یہ درخت بھی بالکل گرنے والا ہے کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ اچانک اس درخت کے اوپر شہد کا چھوٹا سا چھتا تھا، جس نے اس کو چکھا اور میٹھا لگا اور اسی کو چاٹنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ درندے کا خوف بھی دل سے جاتا رہا، وہ گڑھا بھی اس کو بھول گیا، بس اس چھوٹے سے چھتے نے ایسا مصروف کیا کہ ہر چیز اسے بھول گئی۔ فرمایا یہی مثال آج ہماری ہے، موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے اور ہماری زندگی کا درخت رات اور دن صبح و شام مل کر کاٹ رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ کٹتا جا رہا ہے، اور قبر والا گڑھا تیار ہے جو بچھوؤں اور سانپوں کا گھر ہے، اور یہ چھوٹا سا چھتا ہے دنیا جس کی لذت اور مٹھاس نے ہمیں ہر چیز سے بے خبر کر دیا ہے۔ نہ قبر یاد رہی، نہ موت یاد رہی، نہ یہ یاد رہا کہ میری زندگی کا درخت تو کاٹا جا رہا ہے اور عنقریب گرنے والا ہے۔ بہت سارے سال گر گئے، بہت سارے دن گر گئے، بہت ساری جڑیں کٹ گئی، تھوڑی کچھ باقی ہیں، پتہ نہیں نامعلوم وہ کب کاٹ دی جائیں، اور گرنا ہے زمین کے اندر ہی جانا ہے، قبر کے اندر ہی جانا ہے، اور وہ اگر قبر تاریک ہوئی تو پھر وہاں میں کیا کروں گا؟ فرمایا کسی نے پوچھا ایک بزرگ سے کہ قبرستان میں جاتے ہوئے ڈر کیوں لگتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ڈر اس لیے لگتا ہے آدھی رات کا وقت ہو، کسی بندے کو کہو نا کہ جناب یہ یہاں سے اٹھ اور فلاں جو جنگل بیابان ہے وہاں چلا جا اکیلا، تو اسے خوف تو آئے گا، یہاں آبادی ہے، یہاں لوگ ہیں، یہاں روشنی ہے، وہاں گھوپ اندھیرا ہے، وہاں جناب درندے ہیں، وہاں خطرہ ہے، تو خطرے والی جگہ پہ اکیلا بندہ جائے تو ڈر تو لگتا ہے۔ فرمایا ہم نے اپنی آخرت کو ایسا ہولناک بنا رکھا ہے نا، تیاری جو کوئی نہیں کی، وہاں روشنی کا انتظام جو کوئی نہیں کیا، وہاں پہ اپنا مونس اور غمخوار اور اپنا ساتھی بنایا جو کوئی نہیں، قبر کے اندر آخرت میں ہم نے کچھ اپنا تیار کیا ہوتا نا کوئی روشنی، تو پھر اتنا ڈر نہ لگتا۔ ڈر اس لیے لگ رہا ہے کہ ہم نے وہاں تیار کچھ نہیں کیا ہوا، جن لوگوں نے تیار کیا تھا ہاتھ کے اندر کھجوریں ہیں اور کہہ رہے ہیں احد کے میدان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ کھجوریں کھاؤں اتنی دیر میں تو بہت لیٹ ہو جاؤں گا، جلدی جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، اور اس طرح فخر کے ساتھ شہادت کی طرف لپکتے تھے کہ آج ہم نے جنت میں جانا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے اپنی آخرت کو آباد کیا ہوا تھا، انہیں موت سے ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا، حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بارکہ فرمایا وغرتہم الحیات الدنیا، یہ جن اور انسان جو جہنم میں پڑے ہیں ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا، دنیا کی زندگی نے ایسا غفلت میں ڈالا کہ جناب انہوں نے آخرت کو بھلا دیا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پھر وہ گواہی کیا دیں گے اپنی جانوں کے خلاف؟ فرمایا گواہی یہ دیں گے، کہیں گے انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کافر تھے یا اللہ، خود کہیں گے یا اللہ آیتیں تو تیری آئی تھی، ہم نے کفر کر دیا، ہم نے انکار کر دیا، ہم نے تیری آیتوں کی طرف توجہ کوئی نہ کی، آج ہم دوزخ کا ایندھن بن گئے۔ اللہ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، پھر سمجھ جاؤ نا یہ بات، یہ اس لیے تمہیں بتایا کہ تیرا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرنے والا ظلم کے ساتھ۔ لوگوں کو اللہ یوں ہی ظلماً ہلاک کر دے، عذاب دے دے، نہ بابا ایسے نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ کسی بستی والوں کو ظلماً ہلاک نہیں کرتا، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور ایسا بھی نہیں کہ بستی والے غافل ہوں اور اللہ کا عذاب آ جائے، ایسا بھی نہیں۔ پہلے اللہ تنبیہ کرتا ہے، پہلے اللہ اپنے رسول بھیجتا ہے، پھر اپنی آیات بھیجتا ہے، پھر ان کو سمجھاتا ہے، جب نہ سمجھے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے۔ ظلماً اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہلاک نہیں کیا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اب ہر ایک کے درجے ہیں اس سے جو انہوں نے عمل کیا۔ ایک آدمی اس نے نیک عمل کیے، آخرت کی تیاری کی،
اور اس میں بہت آگے نکل گیا، وہ جنت کے اونچے بالا خانوں کے اندر ہوگا۔ جس نے کم محنت کی وہ کم درجوں پر ہوگا، جس نے محنت کوئی نہ کی، کفر کیا، وہ جہنم میں ہوگا، جس نے منافقت کی اور نیچے ہوگا۔ پھر درجے ہر ایک کے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جنت میں بھی درجے ہیں، جہنم میں بھی درجے ہیں۔ جیسا جیسا کسی نے عمل کیا ویسا ویسا ان کو درجہ، ویسا ویسا ان کو ٹھکانہ مل جائے گا، جزا مل جائے گی، سزا مل جائے گی۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں اس سے جو لوگ عمل کرتے ہیں۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ رب تو غافل نہیں، تو غافل نہ ہو جا۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ، اسے کرنوں نے کھانا ہے۔ بڑے بڑے محلات والے آج کہاں چلے گئے؟ کسی کو قبر کا نام تک پتہ کوئی نہیں ہے، نشان تک پتہ کوئی نہیں ہے، نہ معلوم وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں کیا ہے جو قبر پر میلے اور ٹھیلے ہوں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے ہوں گے۔ اوپر اگر کسی نے پختہ قبر بھی بنا دی ہے تو نیچے تو کیا ہو رہا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ ہی جانتا ہے۔ ہاں، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، ہم تو اکیلے ہی رہیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تیرا رب اعمال سے بے خبر نہیں، اس لیے اعمال وہ کر جو اللہ کی رضا والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتے تم پر میری آیتیں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور ڈراتے تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اپنی جانوں کے خلاف۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیں گے وہ اپنی جانوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، یہ اس لیے کہ نہیں ہے رب تیرا ہلاک کرنے والا کسی بستی کو ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا غافلون، اور بستی والے بے خبروں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس سے جو انہوں نے عمل کیا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور رب تیرا غافل نہیں ہے اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔